حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، معزز سامعین، محترم مشاہدین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ آل عمران کی 156 سے 160 جو قرآن کریم کی 17ویں ندا ہے، 17 اور ترتیب کہتے اور جو ہے سورہ آل عمران کی چھٹی ندا، چھٹی پکار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں چھٹی مرتبہ ایمان والوں کو اللہ نے پکارا، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر جب انہوں نے کیا، او کانوا غزا، یا کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، جہاد میں وہ شریک ہوئے، لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو یہ لوگ نہیں مرتے، ان کو موت نہیں آتی، وما قتلوا، اور نہ یہ قتل کیے جاتے، شہید کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ جو ان کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو ان کے دلوں کے اندر حسرت بنا دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات ان لوگوں سے جو ہوئی، تو اللہ نے اس بات کو اللہ نے ان کے دلوں میں بطور حسرت اس کو اللہ نے بنا دیا۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے ہیں اور اللہ ہی موت بھی دینے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بصارت والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بصیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مر جاؤ، اور قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی جانب تمہیں جمع کیا جائے گا، یعنی تم اللہ کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے۔ جی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان سب سے بہتر ہے جو وہ یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تمہیں موت آ جائے یا تم شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی جانب تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم خو ہو گئے، نرم طبیعت والے ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت کلام ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے یہ تمام لوگ چھٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس جمع نہیں رہتا، تو لہٰذا فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو لہٰذا آپ انہیں درگزر فرمائے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے آپ استغفار فرمائیں، استغفار کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں ان سے آپ مشورہ بھی کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، ہاں جب آپ پوری طرح پختہ ارادے والے بن گئے کسی کام کے لیے، باعزم بن گئے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ہاں یاد رکھنا
کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو فلا غالب لکم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غلبہ پانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو اس کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا؟ اللہ اگر تمہیں مدد کرنا چھوڑ دے تو تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آیات اس سے پہلے کی آیات سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ یہ تمام آیات کس ضمن میں چل رہی ہیں؟ غزوہ احد کے ضمن میں چل رہی ہیں، جو مسلمانوں کی ایک معصیت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے منافقین کو یہ حوصلہ ملا کہ مومنین کے کان بھریں، ان کو ایمان سے واپس لوٹا دیں، ان کو اپنی طرح کر لیں۔ تو اس سے پہلے کی آیات کا مضمون بھی وہی تھا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ایک مومنین کے لیے بڑی ہی اہم ترین باتیں ہیں۔ ان باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی، ایمان کے حوالے سے ایمان والوں کو پکار کر فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، یا کاف جو تشبیہ کے لیے، مثل کے معنی میں، کالذین مثل الذین، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح کافروں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی طرح تم نہ بن جاؤ۔ تو اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایمان والوں کو کافروں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور یہی وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرمائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ اسی قوم سے اس کا بھی تعلق ہے جس قوم کی اس نے مشابہت اختیار کی۔ اب یہ مشابہت اللہ تعالیٰ نے کسی خاص معاملے میں، کسی خاص چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، آیت عام ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے کہا کہ آیات نازل ہوتی ہیں، کوئی خصوصی سبب ہوتا ہے، کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے، ان آیات کا نزول اس پس منظر کے تحت ہوتا ہے، لیکن اگر حکم بیان کیا جاتا ہے ان آیات کے اندر، یہ حکم صرف اس کے لیے خاص نہیں ہوتا، حکم جو عام ہو جاتا ہے، حکم تمام مسلمانوں کے لیے تا قیامت ہو جاتا ہے۔ یا ہے کہ اگر خاص پس منظر کے اعتبار سے بھی اگر لیا جائے تو جب بھی وہ حالات ہوں گے، جب بھی وہ پس منظر کہیں کریٹ ہوگا تو پھر وہ حکم وہاں پر نافذ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جو بات ارشاد فرمائی، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی طرح تم اپنی زندگی کو اختیار نہ کرو۔ اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا ہم غور کریں تو یہ مشابہت جو اللہ نے منع کی ہے، کسی خاص موضوع پر یا کسی خاص اسپیکٹ آف لائف پر، کسی خاص چیز کے اندر اللہ نے ممانعت نہیں کی، بلکہ عمومی ممانعت ہے۔ اب عمومی ممانعت سے پہلی چیز جس میں ہمیں مشابہت اختیار نہیں کرنی وہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں تمہارا امتیاز ہے، مسلمانوں کا اپنا موقف ہے، اپنا اسٹینڈ ہے جو سب سے اعلیٰ وارفع ہے، کیونکہ ایمان والی قوم وہ اکیلی قوم ہے اس پوری کائنات کے اندر جو توحید والی قوم ہے، جو صرف اللہ پر ایمان رکھنے والی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنے والی قوم ہے۔ تو اب یہ اپنے عقیدے کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کریں، کافروں کی کوئی بات، مشرکوں کی کوئی بات ان کے عقیدے کے اندر شامل نہ ہو، یہ پہلی چیز، یہ بنیاد ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ تو اب اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں
تو جو بھی شرکیہ عقیدے مسلمانوں نے غیروں سے لیے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں سے لیے ہوں، بدھسٹ سے لیے ہوں، یا کہ جینزم سے لیے ہوں، یا کسی بھی قوم سے انہوں نے متاثر ہو کر ان عقیدوں کو اپنا لیا ہے، یہ سب کے سب کون سے عقیدے ہیں؟ جو کافروں کے عقیدے ہیں، جو شرکیہ عقیدے ہیں۔ تو ہر وہ عقیدہ جو ایمان کے خلاف ہو، ہر وہ عقیدہ جو توحید کے خلاف ہو، وہ ایک مسلمان اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اختیار کر رہا ہے تو اس کا یہ عقیدہ کس کے مثل ہے؟ کافروں کے مثل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ عمومی حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں داخل ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ تو جب کوئی ایمان والا بھی جو بظاہر ایمان والا ہے، بظاہر مسلمان ہے، لیکن اس کا عقیدہ اگر کافروں کی طرح عقیدہ ہو گیا، مشرکوں کی طرح عقیدہ ہو گیا، تو یہ بھی کہاں پہنچے گا؟ جہاں وہ کافر پہنچیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جہاں یہ کافر و مشرک پہنچیں گے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم ایمان والے اپنے آپ کو کھرا اور اپنے آپ کو خالص کریں، عقیدے میں کوئی ہماری ملاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے ہم کافروں کی طرح نہ بن جائیں۔ آج ہمارے اپنے ملکوں کے اندر جو عقیدے جو چل رہے ہیں، مشرکانہ عقیدے، درگاہوں کے ساتھ وابستگی اور نظر و نیاز کے مسائل اور فاتحہ خوانیاں اور اپنے کام بنانے کے لیے ان کی جو نیازیں دی جاتی ہیں، یا اللہ کے بندوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ان کے نام کی جو دعائیاں دی جاتی ہیں، مصیبت ان کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب توحید کے منافی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور کس کی مشابہت ہے؟ کفار کی مشابہت ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے کفار ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے بلانے والے یہ مشرک ہیں۔ تو ان سے مشابہت یہ سب سے پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح تم نہ بن جاؤ۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے افکار اور خیالات، ان چیزوں کے اندر بھی ہم کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ کوئی چیز اگر نیو فیشن کے اندر آتی ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے، لوگ کرنے لگتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی یہ تو بہت پرانی بات ہے، اولڈ فیشن ہے۔ مردوں کو سونا ریشم منع کیا گیا، اب کئی لوگ ہیں سونے کی انگوٹیاں پہنتی ہیں، چین ڈالے رہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان کئی نوجوان ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہاتھ میں جو بریسلٹ لگانا، اچھے جو نمازی بچے بھی جو ہے ہاتھ میں جو بریسلٹ لگائے، یہ کس کی دیکھا دی، کس کی مشابہت ہے؟ یا تو کفار کی ہے، یا پھر جو ہے زینت کی جو چیزیں ہیں کس کے لیے اسلام نے رکھا ہے؟ عورتوں کے لیے۔ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے نہیں رکھا، خواتین کے لیے رکھا ہے۔ اب اگر آپ بریسلٹ پہن رہے ہیں، اسلامی اعتبار سے پوچھتے ہیں اس میں کیا منع ہے؟ میں تو یہ سونا نہیں پہن رہا ہوں۔ بعض نوجوانوں سے کہا جاتا ہے بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں بھئی یہ میں نے تو سونے کی تو نہیں پہنی، اب اس میں پہننے میں حرج کیا ہے؟ اب یہ پہننے میں حرج جو یہ ہے کہ آپ کس کی مشابہت اختیار کی ہوئے، یا تو آپ نے کفار سے سیکھا ہے، ان لوگوں نے پہننا شروع کیا، یہ جہنمی جو ایکٹرز جو ہے جو نچاتے ہیں ناچتے ہیں ان لوگوں نے پہنا تو آپ نے بھی شروع کر دیا، تو مشابہت کس کی ہوئی؟ ان کی مشابہت۔ اگر ان کی نہ بھی ہوئی تو بھی مسئلہ کہاں آتا ہے؟ زینت والی اشیاء اسلام نے عورت کے لیے رکھی، مرد کے لیے نہیں، سوائے چاندی کی ایک انگوٹھی۔ چاندی کی جو انگوٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، صحابہ نے پہنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سونے کی پہنے، پھر اللہ نے حرمت نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا، اتار دیا۔ پھر آپ نے چاندی کی بنوائی تو صحابہ نے بھی آپ کے اقتداء میں بعض صحابہ نے اس کو اختیار کیا، سب نے اختیار نہیں کیا اس میں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنوائی وہ ضرورت پر بنوائی،
اور ضرورت کیا تھی؟ آپ نے جب بادشاہوں کو، عجمی بادشاہوں کو، ایران، روم اور دوسرے اور جو ہے بادشاہوں کو جب اپنے خطوط لکھے، دعوتی خطوط، اسلام کا پیغام نے دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کی طرف سے یہ خط ہے، اس کا کوئی ثبوت چاہیے۔ اور یہ لوگ بغیر کسی مہر کے کسی کو رپلائی نہیں کرتے، رسپانس نہیں دیتے یہ لوگ، تو آپ جو ہے اپنا مہر بنوا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کی شکل میں، آپ کی کوئی جو ہے کوئی نگینہ نہیں تھا، کوئی فصل نہیں تھا کہ جو ہے کوئی، جیسے لوگ بولتے ہیں نا یہ سنت ہے جی، کیا ہے عقیق پہننا، وہ پتہ نہیں اور کچھ اور بولتے ہیں، تو طرح طرح کے رنگ برنگے جو یہ پتھر پہنتے ہیں، اور اس پتھروں کے اندر عقیدہ بھی لاتے ہیں کہ یہ پتھر لکی ہے، یہ پتھر ان لکی ہے، اس سے کام بنتے ہیں، اس سے بگڑتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ساتھ کھلا کھلا شرک ہے۔ کام بنانے والا، بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ عقیدہ جو اس پتھر کے اندر انسان رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے سنت ہے جی، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی انگوٹھی یا کہ کنکر کی انگوٹھی آپ نے پہنی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کا جو فصل جو تھا، آپ کا جو نگینہ جو تھا وہ فلیٹ تھا، اور اس میں آپ نے جو نقش کروایا تھا محمد رسول اللہ۔ اس میں ترتیب یہ تھی کہ اللہ کا لفظ اوپر، پھر اس کے بعد رسول، پھر اس کے بعد محمد، اگر نیچے سے اگر پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح کی ترتیب سے آپ نے وہ بنوایا، پھر اس کو آپ مہر کے طور پر استعمال، ایز اے سیل، اس کو ایز اے اسٹیمپ استعمال کرتے تھے۔ تو ایک ضرورت کے تحت آپ نے بنوایا، لیکن صحابہ نے بنوایا تو آپ نے اجازت دے دی، آپ نے منع نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک مرد پہن سکتا، اس سے زیادہ نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی کے ساتھ ساتھ چاندی کے کڑے، چاندی کی چین، چاندی کے بینگلز، چاندی کی پازیب، یہ ہے کون؟ یہ LGBT والے ہیں، یہ آج کے دور کے جو ہے نام نہاد جو ہے مسلمان جو LGBT والے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ تشبہ بالنساء، تشبہ بالنساء، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتشبہون، لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو افکار اور خیالات کے اندر بھی اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں غیر مسلموں سے، تو یہاں پر بھی یہ چیز کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا، وہ افکار، وہ سوچیں، وہ جو ہے لائف اسٹائل، یہ بھی منع ہے اگر وہ کافروں سے مشابہت والی بات اگر آ گئی۔ اسی طرح اقوال میں بھی، ہماری باتوں کے اندر بھی وہ چیزیں منع ہیں جو کافروں سے تعلق رکھتی ہیں یا کافروں سے ہم نے لی ہیں۔ مثال کے طور پر استہزاء بالدین، دین کا مذاق اڑانا، یہ کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے۔ اور کئی مسلمان ہیں جو دین کے معاملات کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی نماز کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی جو مسواک کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی جو نقاب اور برقعے کا مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی جو ہے روزوں کا مذاق اڑا دیتا ہے، اور کوئی سود کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج تو جو اس پر جو ہے سوشل میڈیا پر اس یونیورسٹی پر تو کئی جو ہے یہ نام نہاد اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر چیز کا جو مذاق اڑاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ سود وہ زمانے کے لیے تھا بھائی، یہ زمانے میں تو سب ہر چیز سب لوگ لیتے ہیں تو حرام کیسے ہو گیا؟ سود کو حلال کرانے والے۔ زنا وہ اس دور کے اندر تھی، وہ خاص چیز تھی، اب اس دور کے اندر نہیں۔ ہر چیز کو لا کے جو پبلک جو کر رہی ہے ان کی سہولت کے لیے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے جو دین کو ختم کرنے کے لیے وہ شبہات پیدا کرتے تھے، وہ شبہات پیدا کرتے تھے۔ ایسے ہی شبہات پیدا کرنے والے آج بیٹھے ہوئے ہیں اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا پر، اور کئی وہ چیزیں جو مسلم ہیں اور جس کے دلائل، قوی دلائل موجود ہیں قرآن حدیث سے کہ حرام ہے، اس کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں شبہات پیدا کر کے۔ اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ ہاں نہیں بھائی، وہ انٹلیکچوئل یہ ہیں، وہ جو ہے عقلی دلائل دیتے ہیں، لاجیکلی بات کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں لاجک نہیں میرے بھائی، ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول کا۔ اللہ کا حکم آ گیا،
رسول کا طریقہ آ گیا، عقل مانے یا نہ مانے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کا عمل کرنا۔ آپ کو یہ نہیں ڈھونڈنا ہے کہ اس کی وجہ کیا، وجہ اگر ڈھونڈ کر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ ایمان والے نہیں بنے، آپ ریشنلسٹ بنے، آپ عقل پرست بنے، آپ عقل کے تحت چل رہے ہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ آپ اپنی عقل کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ ممکن ہے بعض جگہوں پر اپنی عقل کو آپ لیڈر بنا کر چل رہے ہیں تو کہیں آپ اسلام سے کہیں دور نکل گئے، پھسل گئے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں کیونکہ میری عقل جو ہے کہہ رہی ہے کہ یہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو عقل پر نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے حق کو کس پر رکھا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی پیروی کریں، ان کی بات مان کر ان کے طریقے پر چلیں، یہی حق ہے۔ اب اس کے خلاف پوری دنیا بھی ہو جائے، پوری دنیا کے اقوال ہو جائیں، پوری دنیا کے افکار ہو جائیں، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں آنا ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ کی جنتوں کے حقدار ہمیں بننا ہے، تو پھر ہمیں ان کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اس کے احکام پر اور رسول کے طریقوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے اقوال بھی ایسے ہیں جو ہمارے اپنے دلوں، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر لوگ پھیلائیں۔ کل ہی جو ہے یا آج ہی ایک جگہ جو میں سن رہا تھا، ایسی باتوں میں بات آئی تو خاندان میں ایک بچہ جو پاس ہو گیا، آج 12 کا رزلٹ تھا نا آج، تو کامیابی کی خبر آ گئی، بچہ پاس ہو گیا۔ تو اب وہ جو گھر والے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا۔ کیا کہا؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ، ہندوؤں کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی چیز اگر جو ہے ان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ چاہ رہے تھے وہ چیز مل گئی تو بولتے ہیں جو ہے یہ ہمارا خدا جو ہے یہ آنکھ، کیونکہ وہ تو آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا نا، پورے خدا تو جو ہے وہ سب نابینا ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، سب کے آنکھ بند ہی رہتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز مل گئی، ہماری خواہش پوری ہو گئی، تو کہتے ہیں کیا ہے، ہمارے رب نے آنکھ کھول دی، آنکھ کھول کر دیکھ لیا ہمیں، مطلب کرم کر دیا۔ تو یہ عقیدہ یہ ہے کہاں سے؟ اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نعوذ باللہ اندھا ہے، وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا تھا، اب آنکھ کھلی تو کرم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہم بول دیتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہ کفار کے عقیدے ہیں، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، میں ایک مثال دیا ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے غیروں سے لی ہیں اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے، جو در حقیقت جو ہے کافروں کی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح کافروں کے جو اعمال ہیں اس کے اندر، یہاں تک کہ عبادات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ عبادات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز کو منع کیا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کون سے اوقات؟ طلوع، غروب، زوال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو اگنی پوجا کرنے والے ہیں، جو آنکھ کی پوجا کرنے، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، جو سوریہ جو عبادت جو کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان جب سجدہ کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن بظاہر کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ سجدہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سورج کو سجدہ کر، تو یہ شبہہ بھی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے منع کر دیا کہ اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور قبرستان میں دفن کرنے سے منع کیا اس وقت میں۔ تو اسی طرح معاملات کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو اسلام نے حرام کیا ہے، لیکن اب مسلمانوں نے وہاں پر کچھ نہ کچھ لوپ ہول اختیار کیا ہے، کافروں کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں کو یا تو بالکل حلال بنا دیا یا کم سے کم یہ کہہ دیا کہ بھائی اس وقت یہ صورتحال ہے
ایک جو ہے اضطراری کیفیت ہے، اس وجہ سے چیز جائز ہے۔ نہیں، دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایک لمٹ کے اندر، ایک ضرورت کے حد تک اختیار کریں آپ کی مجبوری پر، اور آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اصلاً حرام ہے، لیکن میں مجبور ہوں تو لہذا میں اس کو لے رہا ہوں یا اس پر عمل کر رہا ہوں، استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان اس چیز کو اختیار کرے۔ یہ الگ چیز ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا کہ انشورنس کا مسئلہ۔ انشورنس کے سلسلے میں آج سے اگر آپ 20 سال پہلے اگر دیکھیں گے تو یہاں کے کبار علماء کے فتوے باقاعدہ مسجدوں میں لگے ہوئے تھے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ جب انشورنس کا یہ سسٹم شروع ہوا تو علماء کی کمیٹی کبار علماء نے کھل کر جو منع کیا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے بعد اتنا جو ہے غلبہ ہوتا گیا اس چیز کا کہ اب بات کہاں آ کر رک گئی، میں آپ مجبور ہو گئے انشورنس کے بغیر نہ آپ کو جو لیگلائز کیا جائے گا، نہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، نہ آپ کو جو ہے کوئی کسی چیز کا جو ہے مسئلہ ہوگا، کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ اب ایک مجبوری کے حد تک انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ایک انسان اختیار کر رہا ہے لیکن مجبور ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہو، عقیدہ کیا ہو، یہ چیز اصلاً حرام ہے لیکن ضرورت کے حد تک جائز ہے۔ جیسے فوٹوگرافی کا بھی مسئلہ، فوٹوگرافی کے اندر بھی وہی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر حرام کیا، اور لعنت آپ نے فرمائی کہ لعنتی ہے وہ بندہ جو مصور ہے، جو تصویر بناتا ہے۔ اور سب سے اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ جو ہے فوٹوگرافی کو اس میں داخل، بعض نے کیا ہے، بعض نے اس کو اسے ہٹا دیا کہ بھئی یہ فوٹوگرافی نہیں ہے کیونکہ بندے کی کاوش نہیں ہے، اس کی پینٹنگ نہیں ہے، اس کا آرٹ نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق کا عکس ہے۔ یہ ان کے دلائل ہیں، لیکن عمومی طور پر جمہور علماء اور جمہور فقہا اسی بات پر ہیں کہ تصویر کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو کسی چہرے کی تصویر ہو، کسی جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ فوٹوگرافی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ کیونکہ آج بھی اگر آپ اپنی فوٹوگرافی کو کہیں دینا چاہتے ہیں، اس کی یہ بنانا، کاپیز بنانا چاہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ آتنی اربع صور، کیا بولتے ہیں؟ آتنی اربع صور، مطلب اس کی 4 کاپی دیں، 4 تصویر دیں مجھے۔ تصویر کا لفظ اب تک زندہ باقی ہے اس پر، اس فوٹوگرافی پر بھی، کیونکہ صورہ جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتا ہے، جو فوٹوگرافی بھی کیوں نہ ہو اس کو صورہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے اسی پر کہا۔ اب یہاں پر بات کیا آ گئی کہ اس کو اصلاً جائز نہ سمجھیں، ضرورت کے حد تک جہاں ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے ہم اس کے لیے اختیار کر رہے ہیں، تو ضرورت کے حد تک استقرار کے اعتبار سے وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، انسان اصلاً حلال ہی کر دے حرام کو۔ ان کفار کے غلبے سے، ان کے طور طریقوں سے متاثر ہو کر ہم شریعت اسلامیہ کے اندر جو چیز حرام ہے اس کو ہم اصلاً حرام ہی نہ سمجھیں بلکہ اس کو حلال سمجھیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ چیز کیا ہے، ہمیں کالذین کفروا میں داخل کرتی ہے۔ لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، مطلب ان کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن آپ ایمان والے ہیں تو حلال و حرام کی تمیز اختیار کرنا یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ اب کوئی انسان حلال و حرام کی تمیز ہی کو چھوڑ دے تو پھر یہ بندہ ان معاملات کے اندر بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عادات و تقالید کے اندر، رسم و رواج کے اندر بہت سارے لوگ جو بہت ساری غیر مسلموں کی چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ اینیورسری ہو، چاہے جو ہے وہ جو ہے اگر میت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تیجا، 30واں، 10واں، 40واں، چہلم، اور پھر برسی،
پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غیر مسلم سے ہمارے پاس ہیں. یہ اور بات ہم نے شکل بدل دی، ہم نے شکل بدل دی، لیکن آئی کہاں سے؟ مرنے کے بعد تیسرے دن جمع ہونا ہے. اب زیارت کا نام دے دیے. ہاں بھئی عربی نام ہے زیارہ، حلال ہے. اب ہندو جو کچھ اور نام دیتے ہیں تو وہ حرام. ہاں 40 دن پر پھر جمع ہو کر پھر جا کے ان کے خبر پہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ وہ لوگ. پھر یہ لوگ یہاں پر بھی 40 دن جمع ہونا، چہلم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد چھوڑے تو پھر بھئی بہت دن ہوئے بھولے ہوئے، سال گزر گیا. اب جو ہے اینیورسری کی جگہ ڈیتھ اینیورسری ہے. ایک برتھ اینیورسری، ایک ڈیتھ اینیورسری. اب یہ سب چیزیں جو ہمارے اندر آئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ان کفار سے ہم نے جو ہے لی ہیں ان چیزوں کو. اور اسی طرح جو ہے شادی کے وقت میں رسم و رواج جو ہوتے ہیں اسلام کے اندر، کیا نکاح ہے، ولیمے کی دعوت ہے، اتنا ہی. آج کے دور میں کوئی اتنا کرنے والا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ شمع لے کر ڈھونڈنا ہے. شمع تو گئی. آپ فلیش لائٹ بھی لے کر گھومیں تو نہیں ملیں گے. تصور ہی نہیں ہے. بغیر رسم و رواج کے جو کسی کا نکاح ہو جائے، نکاح سے 3 دن پہلے سے شروع ہو جانا ہے کم سے کم. غریب سے غریب بھی ہو تو جو 3 دن سے پہلے جو شروع ہو جانا ہے، وہ ہلدی لگانا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا رسم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہم لوگوں کو. اللہ کا الحمدللہ کا شکر ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ان سب چیزوں کا. لیکن پورا ایک معاشرہ ڈوبا ہوا ان چیزوں کے اندر، ان رسم و رواج کے اندر. جس طرح جو ہے وہ ہندو عورتیں شادی کے بعد جب اندر گھر کے اندر آتی ہیں تو وہ جو ہے ان کو اتارا جاتا ہے، پھر جو ہے کچھ وہ لات مار کر اندر آتی ہیں. اس طرح وہی تقریباً رسم و رواج ہمارے اپنے مسلمان گھروں کے اندر بھی. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جانوروں کا اتارنا، لال پیلا پانی جن کے پیروں پہ ڈالنا، نظر اتارنے کے لیے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اتارنے کے لیے اتنی بہترین دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. پتہ بھی ہو تو ہم پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا بھی ہے تو اس پر ہمیں یقین نہیں. یقین کس پر ہے؟ ان غیر مسلموں کی چیزوں پر. اتار دیے، ہو گیا، ذبح کر دیا، پوری نظر اتر گئی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں میرے دوستوں کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہم نے کالذین کفروا والی چیزوں کو ہم نے لایا. یہ چیزیں ہیں خالص غیر مسلم. اس طرح شادی کے وقت میں یہ جو لچھا جو بنتے ہیں، جس کو ہم کالی پوت بولتے ہیں ہمارے پاس، دوسرے جگہوں پر جس کو لچھا کہتے ہیں. جی ہاں، منگل سوتر. ہاں منگل سوتر، ماشاء اللہ کافی تجربہ بھی ہے میرے خیال سے. اب اس کے بغیر تو جو ہے نکاح کا تصور ہی نہیں. کئی گھرانوں مسلمان ہیں، کئی، بلکہ بعض جگہوں پر اگر اور اتار کے بھی رکھ دے تو گھر کی بوڑھی بوڑھیاں جو ہے بڑی بوڑھیاں کیا کہتی ہیں، رے نکاح کدھر ہے آپ کا؟ نکاح کدھر ہے؟ نکاح غائب ہے آپ سے. مطلب وہ گلے میں نظر نہیں آ رہا. تو پورے نکاح کو اس میں سمیٹ دیا جاتا ہے یا اسی میں باندھ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی یہ سب چیزیں جو ہے اگر ہم عادات اور تقالید کے اندر بھی ہم دیکھیں گے، رسم و رواج کے اندر دیکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر داخل ہیں جو ہم مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں کس کی ہیں؟ کافروں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں یا جنہوں نے کفر کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو منع جو اللہ نے کیا ہے کافروں کی مشابہت سے، صرف ایک معاملے میں نہیں ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، عقیدے سے لے کر آپ کے لائف اسٹائل تک، ہر وہ چیز جو ایک ایمان والا جس سے اس کی زندگی کا تعلق ہے، زندگی کی ہر چیز کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اگر وہ چیز کافروں کی ہے تو تم اس کو اختیار نہ کرو. ہاں اگر جو ہے دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو ہے اب آپ بولیں گے بھائی ہمارے مسلمانوں کی جو ہے فلائٹ کہاں ہے بھائی؟ ہاں مسلمانوں کے ویپنز کہاں ہیں؟ اب یہ چیز جو ہے انسان دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ضرورت کے حد تک اس کو اختیار کرے، کیونکہ ہونا تو چاہیے. کیونکہ اصل اگر دیکھیں تو جو تاریخ ہمیں بھی بتلاتی ہے کہ اصل سائنسدان اس دنیا کے اصل جو سائنٹسٹ ہیں، بلکہ سائنس کا اوریجن اگر ہم دیکھیں تو اسلام ہے، مسلمان ہیں. بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں عباسی دور کے اندر، اموی دور کے اندر، یہی وہ سائنسدان ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے جو انویشنز جو کیے ہیں اس کو لے کر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ٹرانسلیشن کر کے
آج بھی یورپ امریکہ کی یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اصل وہی ہے۔ پھر اس سے جو ہے انہوں نے اور چیزوں کو نکالا۔ تو ایک دور ہمارا تھا کہ اسلام اور مسلمان بہت ہی عروج پر تھے، بلکہ میں چند دن پہلے یہ خط دیکھا تھا، تقریباً 800 سال پرانا یہ خط، وہ تھا خط جو ہے برٹن کا جو کنگ جو تھا اس کا خط تھا، اسپین کا جو مسلمان بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، اس کے نام۔ اور اسپین اس دور کے اندر سب سے تعلیم کے اندر سب سے بلند جو ہے اس کا درجہ تھا، اور یہ تو ڈارک ورلڈ میں تھے اس وقت۔ یورپ امریکہ جو کب یہ لوگ مشہور ہوئے، کب عروج پر آئے؟ ہاں، مشکل سے یہ 300-400 سال کا جو ان کی ہسٹری ہے، اس سے پہلے مسلمانوں ہی کی ہسٹری تھی۔ تو وہاں اس خط کے اندر اس نے ریکویسٹ کی ہے بادشاہ سے، اسپین کے بادشاہ سے، کہ ہمارے بچوں کو آپ اگر آپ کی یونیورسٹی میں اگر جگہ دے دیں تو بہت بڑا احسان ہوگا ہم پر۔ یہ وہ دور تھا، یہ اور بات ہے کہ ہم نے جب اسلام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے واپس ذلت کے اس مرحلے میں اللہ نے پہنچا دیا جہاں ہم ذلیل ہوئے۔ پھر ان کے کفر کا غلبہ، ان کے اپنی محنتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے ایجادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مقام دے دیا۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اسلام پر چلتے اور اسلام کے جو عقائد ہیں اس کو ہم تھامے رہیں، اور اسی طرح جو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے، آپ کی جو سنتیں ہیں، اگر ہم اس کو فالو کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہے اس بات کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اس سے پہلے جو بات آ چکی ہے کہ پچھلے درس میں جو اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ایمان والے ہو، حقیقت میں ایمان والے اگر رہو تو پھر تمہارے اس پہلے مرحلے پر کیا کرنا ہے، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ بنو، ان کی کسی بھی معاملے میں ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ جو ہے پہلا حکم ہے اس آیت کے اندر۔ پھر اللہ نے فرمایا وقالوا لاخوانہم، اور یہ لوگ جو ہے اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ جو منافقین ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں سے، یہاں بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ ان کے جو سگے جو رشتہ دار ہیں ان کے سلسلے میں جو جنگ میں نکلے، یہ تھے منافق، لیکن اپنا خود کا سگا بھائی وہ سچا ایمان والا بن گیا، باپ منافق، بیٹا جو ہے صحیح ایمان والا بن گیا۔ تو ان کے اپنے رشتہ دار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار بنے، اور یہ لوگ جو ہے ان کو اپنی جان پیاری تھی، تو اب یہ لوگ رک گئے، یہ لوگ داخل نہیں ہوئے جنگ کے اندر، یا اس راہ پر نہیں چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جب اذا ضربوا فی الارض، جب زمین میں وہ انہوں نے جب زمین پر سفر کیا، ضرب فی الارض کیا ہے؟ یہ سفر کرنا۔ اذا ضربتم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فرمایا سورۃ النساء کے اندر بھی، اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو۔ ضرب جو اصل کیا ہے، کیا معنی ہے ضرب کا؟ مارنا۔ اب جو لفظی ترجمہ جو سکھاتے ہیں نا، جو لفظی ترجمہ سکھا کے جو علماء جو بن جاتے ہیں، عالمات تو بہت ساری جو ہزاروں کی تعداد میں بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، فرحت ہاشمی کی یونیورسٹی سے فیض یاب ہو کر عالمات گھر بیٹھے عالمہ بن گئی جی۔ کیا کہ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھا دیے، ہو گئے ہم، پورا امتحان بھی دے دیے، ہم امتحان میں پہلے نمبر پر ہم لوگ آئے۔ یہ ہے ان کے پاس سند۔ لیکن عربی لغت کے اعتبار سے جو چینجز آتے ہیں، جب صلہ جب بدلتا ہے، جو حرف جر جو حروف الجر سے کہتے ہیں، تو جب بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، کبھی کبھار معنی الٹ جاتا ہے۔
رغیبہ فی، جب ہم کہیں رغیبہ فی هذا الامر، اس نے اس معاملے کے اندر رغبت ظاہر کی، مطلب پسند کیا اس معاملے کو۔ رغیبہ کے بعد جب فی آ رہا ہے، رغیبہ وہی ورڈ ہے، اگر رغیبہ کے بعد عن اگر آ گیا، رغیبہ عن هذا الامر، تو اس معاملے کو ناپسند کیا اس نے۔ لفظ وہی ہے، فعل وہی ہے، لیکن صرف صلہ جو بدلا، حرف جر جو بدلا، معنی الٹ گئے۔ فی کا جو معنی چاہنا، عن کا جو معنی نہ چاہنا، ناپسند کرنا۔ اب یہ لفظ ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمے والے کیا کریں گے یہاں پر؟ اب یہاں پر بھی کیا، اذا ضربتم فی الارض، جب زمین میں تم مارو، کیا مارو؟ کوئی ڈنڈا جو مارتے چلو یا پیر مارو، پیر مار کے چلو۔ تو ضرب فی الارض جو ہے یہ جو ہے عبارہ ہے، یہ ایک فریز ہے جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے سفر کے لیے۔ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرنے لگو۔ تو یہاں پر بھی بات کیا ہے کہ اذا ضربوا فی الارض، وہ اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا جب انہوں نے سفر کیا، اور یہ سفر سے مراد کیا ہے؟ دعوتی سفر ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی اور تبلیغی جو مشن بھیجتے تھے قبائل کی تعلیم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قبائل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مسلمان ہوئے ہیں لوگ، نئے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے، تو آپ ان کو سکھانے کے لیے کچھ قراء کو بھیجیے تاکہ قرآن کریم کی تعلیم انہیں دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو آپ نے بھیجا۔ کتنے؟ 70 قراء کو آپ نے بھیجا جو قرآن کریم کے ماہر تھے، قرآن کریم دوسروں کو پڑھانے کے لیے، یہ قراء تھے، یہ قاری لوگ تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دھوکے سے ان کو لے جا کر گھیر کر قتل کر دیا، جو بئر معونہ کا مشہور واقعہ۔ تو اس طرح کے جو واقعات جب ہوئے تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ طعنے دیے، کہا کہ یہ اگر سفر نہیں کرتے نا، ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو پھر یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو اذا ضربوا فی الارض، جب یہ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اس وقت جب انہوں نے سفر کیا، او کانوا غزا، یا جو ہے وہ غزوے میں تشریف لے گئے، مجاہد بن کر غزوے میں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور پھر جا کر شہید ہو گئے، جیسے جنگ احد میں ہوئے۔ جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اب اس وقت انہوں نے کہا کہ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس اگر ہوتے رہتے، ما ماتوا، تو ان کو موت نہیں آتی۔ جس طرح ہم زندہ ہیں، یہ بھی زندہ ہی بیٹھے رہتے، اب موت کیوں آئی؟ یہ لوگ گئے اس میں، یہ لوگ اس دعوتی سفر میں شامل ہوئے، یہ لوگ جو اس غزوے میں شامل ہوئے، اس وجہ سے ان کو موت آئی۔ وما قتلوا، اور یہ قتل بھی نہیں کیے جاتے، شہید بھی نہیں کیے جاتے۔ تو اب یہ چیز جو ہے لو کا کہنا، یہ جو ہے لو عربی کے اعتبار سے لو حرام ہے، انگلش کے اعتبار سے لو حرام ہے، حلال ہے، حلال بھی حرام بھی ہے۔ اگر جائز اگر ہے تو حلال ہے، ناجائز اگر ہے تو حرام ہے۔ لیکن عربی کے اعتبار سے لو جو ہے، لو جو استعمال جو ہوتا ہے وہ پاس پر استعمال ہوتا ہے۔ جو چیز گزر چکی اس پر انسان اظہار ندامت کرے یا افسوس کے اعتبار سے کہے۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ کی فلائٹ تھی، راستے میں کوئی ٹریفک جام ہو گئی، نہیں پہنچ سکے آپ، فلائٹ مس ہو گئی، تو اب آپ وہاں کے کاش میں تھوڑا پہلے نکل جاتا تو فلائٹ پکڑ لیتا۔ یہ کاش جو کہتے ہیں نا، یہ کاش ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو گزری ہوئی چیز پر اظہار افسوس کرنا، اظہار ندامت کرنا، پھر یہ کہنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں وہاں نہیں جاتا تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے اس میں شیئرز وغیرہ کے اندر جو ہے یہ دیتے ہیں، اپنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اگر اس میں انویسٹ نہیں کرتا تو پھر مجھے نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اگر یہ جو ہے نا، یہ اگر والا جو کاش کے معنی میں ہے،
جو چیز گزر چکی اس پر افسوس کرنا، اس پر اظہار ندامت اختیار کرنا، یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ اسی وجہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ لو تفتح باب الشیطان، یہ لو کیا ہے؟ شیطان کے دروازے کو کھولتا، شیطان یہاں سے جیب پہ داخل ہوتا۔ اب کہتا ہے دیکھ اگر ایسا کر لیا ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ملامت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ملامت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کیا کرے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر انسان یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل۔ کیا کہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ یہاں یہ کہے کوئی نقصان ہو گیا، مثال پر آپ کی فلائٹ مس ہو گئی، آپ کوئی نقصان، کوئی جو ہے آپ کو خسارہ ہو گیا، پروفٹ جو ملنا تھا نہیں ملا، کوئی بھی جو مسئلہ آ گیا، نقصان ہو گیا، تو وہاں پر یہ بندہ یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یہ نہ کہے، بلکہ کیا کہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، یہ اللہ نے مقدر کیا، یہ اللہ کے حکم سے اس طرح کی بات ہوئی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ وما شاء فعل، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کو کون پوچھنے والا، اس کو کون گرفت کرنے والا، اس کی مرضی چلی۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ رضامندی کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جو چاہے کرے اور میں اس پر راضی ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ دیا بھی اللہ نے، لیا بھی اللہ نے، یہ اس کا فیصلہ۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ ان لوگوں نے جو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس رک جاتے، یہ سفر نہ کرتے، یہ جو جنگ میں شریک نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ مرتے نہیں، ان کو موت نہیں آتی، ان کو شہادت کا جو مسئلہ جو ہوا یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو سوچ ہے، یہ جو ان کا قول ہے، اللہ نے فرمایا کہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسرت کو اللہ نے پیدا کر دیا ان کے اس قول کی وجہ سے۔ یہ حسرت ہے کہ بھئی ہمارے لوگ مر گئے، بھائی کیوں؟ وہ لوگ چلے گئے نکل کے، اگر ہماری بات سن کے رک جاتے تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک افسوس کا ایک مقام ان کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا، جس پر جو ان کو غم ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے ان لوگوں کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر یہ چیز ہوتی، جبکہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی جلانے والے بھی ہیں اور مارنے والے بھی ہیں۔ زندگی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، موت کسی کو آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ ہی زندگی دینے والے بھی ہیں اور اللہ ہی موت دینے والے بھی ہیں۔ اب ان کی موت جو ہے لکھی ہوئی، ان کی موت لکھی ہوئی، اگر ان کی موت یہ تھی کہ وہ جاتے اس سفر میں اور ان کا انتقال ہو جاتا، یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہوں گے اور شہید ہوں گے۔ اور تمہاری چیز بھی یہ ہے کہ تم بیٹھے رہو گے گھر کے اندر، وہیں تمہیں موت آئے گی، یہ بھی اللہ لکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی انسان باہر گیا تو اس کو موت آئے گی، سفر میں گیا تو موت آئے گی، جنگ میں شریک ہوا تو موت آئے گی۔ تو کتنے لوگ جنگ کے اندر مرتے ہیں، کتنے لوگ صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں غازی بن کر۔ اگر جنگ ہی اگر ذریعے موت اگر ہے تو پورے لوگ مر جاتے، سب کو موت آ جاتی۔ باہر نکلنا ہی اگر ذریعے موت اگر ہے تو پھر گھر میں بیٹھنے والوں کو موت نہیں آتی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آنی ہے، موت آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت سے بچنے کے لیے تم اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر لو تو اس قلعے کے اندر بھی موت آئے گی، چاہے تم ہزاروں لوگوں کو جو ہے تم اپنے پہرے داری کے لیے روک لو، وہاں بھی موت کا فرشتہ پہنچے گا۔ تو موت جب اللہ نے لکھی ہے تو وہ موت آنی ہی آنی ہے۔ یہ کہنا کہ اگر یہ کام نہ کرتے تو ان کو موت نہیں آتی، جنگ میں شریک نہیں ہوتے تو موت ان کو نہیں آتی، اس سفر میں نہیں جاتے تو موت ان کو نہیں آتی، در حقیقت یہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ایمان ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچیں انسان کے اندر آتی ہیں، یہ عقیدے، یہ بگاڑ، یہ فساد، جو عقیدے کا جو فساد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک مومن کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے ارکان ایمان میں
کتنے ایمان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. تو اس میں سے تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی رکن ایمانی. 6 ارکان میں سے ایک ایمان تقدیر پر ایمان لانا. اب جو بندہ اس طرح کی بات کہتا ہے کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر میں وہ کر لیتا تو اس طرح یہ نہیں ہوتا، در حقیقت یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا تقدیر پر ایمان نہیں. اور ان کا کہنا، ان کافروں کا، ان منافقین کا، اگر یہ بندہ ہمارے پاس رک جاتا، نہیں جاتا باہر، حضور کے آپ کے حکم پر وہ غزوے میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی جان بچ جاتی، وہ یہاں پر رہتا. تو یہ در حقیقت تقدیر کے خلاف عقیدہ. اور تقدیر پر ایمان ایک مومن کو تسلی دیتا، ایک مومن کو اطمینان دیتا، بھئی اس کے رب کا فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ہمیں اس پر اطمینان رکھنا ہے، وہ خیر کا فیصلہ ہے. اس کے اللہ نے بندے کا، اللہ نے شر نہیں چاہا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. کوئی بھی چیز اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنتی ہے تو ہم اس تقدیر کو سامنے لائیں کہ تقدیر کے مطابق ہوا. انسان جو بڑی کوششیں کرتا ہے لیکن اس کو چیز حاصل نہیں ہوتی، آخر میں نتیجہ صفر نکلتا ہے. اب وہاں بیٹھ کر انسان افسوس کرے، ایک تو وہ بندہ ہے جو افسوس کر رہا ہے اور جو اپنی اسٹریس لے رہا ہے، اپنی لائف کو اسپائل کر رہا ہے. دوسرا وہ مومن بندہ ہے جو ایسے وقت میں اس کی سوچ یہ بنتی ہے، عقیدہ اس پر غالب آتا ہے، عقیدہ قضاء و قدر جو ہے اس پر غالب آتا ہے، اور یہ وہ سوچنے لگتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں تھا میرے لیے، اس وجہ سے یہ ہوا، یہ رب کا فیصلہ، اس میں خیر ہے، اللہ نے میرے لیے یہی چاہا. اب یہ جب اس کا عقیدہ بنتا ہے، قضاء و قدر پر جب ایمان اس کا پختہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس پر افسوس کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، اسٹریس لینا، یہ چیزیں آٹومیٹک غائب ہو جاتی. تو در حقیقت ایمان والوں کی کامیابی ارکان ایمان پر عقیدہ پختہ کرنا یہ بھی ایک ذریعہ، اور خاص طور پر قضاء و قدر پر جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامنا یہ در حقیقت ایک ایمان والے کی نشانی بھی ہے، اس کے لیے کامیابی کی راہ بھی ہے. برخلاف ان لوگوں کے جو کافر ہیں، جن کا قضاء و قدر پر ایمان نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی گزری ہوئی چیزوں پر آنسو بہاتے ہیں. یہ لوگ جو اس کو پکڑے ہوئے اس پر جو ہے یہ اظہار کرتے ہیں افسوس کا کہ اگر ہم یہ کرتے تو یہ ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ نہ کرتے تو ایسا ہوتا. تو یہ در حقیقت یہ ایمان والوں کی روش نہیں ہے. اور اس چیز میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر ہم اوپر چلے جائیں، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. تو اب کافروں کا یہ طریقہ بھی ہے کہ چونکہ ان کا ایمان قضاء و قدر پر نہیں ہے تو اس وجہ سے گزری ہوئی چیزوں کو وہ اپنے طور سے جو ہے اپنے طور سے اس کا اظہار افسوس کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور ایک ایمان والا اس فیصلے کو اللہ کا فیصلہ مان کر اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر بھی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر چیز بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اور اس آیت کے اختتام اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز سے، بڑے بہتر انداز سے اللہ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ غافل ہیں، تم جو کچھ بھی کرو اللہ آنکھ بند کر کے بیٹھے، نہیں. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما تعملون بصیر. اللہ صرف علم میں نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ تمہارے عمل کو. اللہ کی آنکھوں سے، اللہ کی نظروں سے وہ چیز چھپی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ بے خبر ہو گئے. جو کچھ اس جنگ کے اندر، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ان آیات کو ہم جو کہاں رکھیں، پس منظر جنگ احد کا. تو جنگ احد کے حالات کے تحت یہ آیتیں نازل ہوئیں. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے علم سے جو ہے باہر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے یہ چیز جو ہے غائب ہے، بلکہ اللہ ان اعمال کو، تم نے جو کچھ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں. تو لہٰذا ایمان والوں کو اس مسئلے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور آگے کے آیات میں اللہ تعالیٰ اور جو ہے تسلی بھرے انداز میں اور کچھ چند باتیں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کی تکمیل کریں گے. جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ ایمان بنا دے
اور تمام ارکان ایمان پر ہمارا ایمان جو ہے مضبوط تر ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے مسائل کو آسان کر دے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور اللہ تعالی اپنے تمام نیک بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے، اور اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔